20ویں صدی عیسوی میں مہماتی سفر کی یہ داستان تخلیق عالم کے ابتدائی دور نیز انسانی زندگی کے اولی مظاہر اور اس کے آثار و حوادث سے تعلق رکھتی ہے، جس میں لاہور کے نواب ناصر حیات، جرمنی کے ماہر آثار پروفیسر ولیم ہرش، ان کی بیٹی کلارا ہرش اور ناصر نواب کا وفادار ملازم بودی اہم کردار ہیں۔ یہ پارٹی گریٹ ہمالیہ کے پہاڑوں اور جنگلوں سے قدیم زندگی کا کھوج لگانے کے لیے آسام کی سرحد سے تبت میں داخل ہوئی اور بنجمن لاما کے انکشاف پر وحشیوں کے آدم خور دیوتا کی تلاش میں نکلتی ہے، جو 80 فٹ طویل اور 35 سے 40 فٹ اونچا بیان کیا جاتا ہے۔ اس ہولناک سفر کے آغاز ہی میں ناصر نواب کی شریک حیات انجمن آرا، جو رامپور کی ایک نواب فیملی سے تعلق رکھتی اور خود شریک سفر نہیں، ایک بھیانک خواب کی بنیاد پر مس کلارا کو اپنے شوہر کے لیے حفاظت کی چھتری قرار دیتی ہے، اور مس کلارا اس خط یا خواب کی تعبیر بن کر جو اسے کلکتہ میں موصول ہوتا ہے، ناصر نواب کو اپنے رومانس کی پرخیال وادیوں میں لے نکلتی ہے، مگر یہ پارٹی موت کے راستوں میں گم ہو جاتی ہے اور لوٹ کر نہیں آتی، جس پر لاہور اور رامپور میں ایک قیامت بیت جاتی ہے۔ 15 سال کے بعد جب نواب ناصر کا بیٹا امجد ناصر جوان ہوتا ہے تو BA کے بعد کتاب چھوڑ کر بندوق اٹھا لیتا ہے اور اس خونی درندے سے انتقام لینے کی خاطر، جسے وحشی دیوتا سمجھ کر انسانوں کی قربانی دیتے ہیں، موت کے انہی راستوں پر سفر کرتا ہے جس پر اس کے ابو کی پارٹی گامزن ہوئی تھی۔ اس مہم میں راجستھان کی خوبصورت پرنسز اندرا اس کی ہمسفر ہے۔ وہ دونوں بھی سفر کے انہی راستوں اور محبت کے انہی مرحلوں سے گزرتے ہیں جو ناصر نواب اور کلارا کو پیش آئے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ موت کی اسی وادی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں 15 برس قبل ایک ہولناک سانحہ رونما ہوا تھا، اور سے لرزہ خیز انکشاف ہوتا ہے کہ موت کی وادی دراصل ڈائنوسار کی دنیا تھی، جس کی نسل ماہرین آثار کے نزدیک 8 کروڑ سال پہلے نابود ہو چکی ہے۔ امجد ناصر اور پرنسز اندرا اس وادی اجل سے جس حالت میں لوٹتے ہیں، وہ اس مہماتی داستان کا سنسنی خیز کلائمیکس ہے۔ کہانی میں مصنف نے قدیم زندگی کے آثار و مظاہر، طبقات الارض اور دھرتی کے مختلف علاقوں کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کی ہیں، جنہیں اس ناول کا سرمایہ سمجھنا چاہیے۔ دھرتی کا سفر ایسی حسین عبارتوں سے آراستہ ہے جنہوں نے ناول کو دلوں کی دھڑکن میں تبدیل کر دیا۔ اس میں انجمن آرا اور روشن آرا ادا کے علاوہ نگار کا کردار بھی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، جو کئی کیفیتوں سے گزرتی اور آخر اپنی محبت کو خاندان کی پھلواری کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ اس ناول کی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت ایک رومانی داستان بھی ہے، ایک آپ بیتی بھی ہے، ایک سفر نامہ بھی ہے، اور تاریخی، معاشرتی اور تہذیبی اعتبار سے گراں قدر معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا خاصا سامان موجود ہے۔ دھرتی کا سفر، قسمت اول، نواب ناصر حیات کی کہانی، جو مختلف خطوط سے ترتیب دی گئی۔ آغاز۔ دنیا کا ہر واقعہ کسی نہ کسی پہلو سے دلچسپ، عجیب اور حیرت انگیز ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ پورا دفتر کائنات عجیب و غریب اتفاقات، ناقابل فہم حالات اور پرسرار واقعاتی کا مجموعہ ہے۔ قدم قدم پر آدمی کو کسی نئی الجھن، کسی نئی پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر جو سرگزشت میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ایسے ہولناک واقعات اور دہشت انگیز حالات پر مشتمل ہے جو شاید ہی کسی کو پیش آئے ہوں۔ ان واقعات کو گزرے عرصہ ہو گیا، مگر آج بھی انہیں یاد کرتا اور ان کی بکھری کڑیوں کو ملاتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بھیانک اور وحشتناک خواب دیکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے، میں اپنے ہولناک سفر اور اس سفر کے دوران پیش آنے والے سنگین حادثات کو ایک خواب پریشانی سمجھ کر بھول جانا چاہتا تھا، لیکن پرنسز اندرا نے، جو میری رفیق سفر تھی، بار بار اصرار کیا کہ میں اپنی سرگزشت ضرور تحریر کروں۔ ایک تو پرنسز اندرا کے اصرار پر، دوسرے یہ سوچ کر کہ وہ عجیب و غریب سفر کائنات کی ایک گمشدہ کڑی سے تعلق رکھتا ہے، جس کی اشاعت تاریخ و آثار اور تحقیق و تلاش کے عصری عجائبات میں پیش قیمت اضافہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنی کہانی قلم بند کرنا ایک انسانی فرض بھی سمجھتا ہوں۔ اس داستان اسرار کو پڑھنے والے شروع ہی سے یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں گے کہ پرنسز اندرا کون ہے اور اس سے میرا کیا تعلق ہے۔ بے شک یہ خوبصورت نام میری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور میں اس کے تصور سے راحت محسوس کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح اندرا بارش کی دیوی سمجھی جاتی ہے اور پیاسی دھرتی کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح پرنسز اندرا نے حالات کی کڑی دھوپ میں میرے سر پر اپنی ابر محبت کی چھاؤں رکھی، اور میں اس ٹھنڈی میٹھی چھاؤں تلے زمانے کی سختیاں بھول گیا۔ دنیا میں پیار اور محبت ایسا جذبہ یا رشتہ ہے جو ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو باہم ملاتا،
بلکہ یکجان کر دیتا ہے۔ محبت زندگی کی سب سے خوبصورت ضرورت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر زندگی ایک ایسا پودا ہے جس پر پھول نہ ہو، ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ تو پرنسس اندرا کے ساتھ میرا وہی ناتا ہے جو پھول اور خوشبو یا برکھا اور دھرتی میں ہے۔ مگر اس کہانی میں پرنسس اندرا ذرا دیر سے داخل ہوتی ہے اور میرے سننے والوں کو اس کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں شروع ہی سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سرگزشت عجیب، یہ داستان اسرار دو حصوں یا دو قسمتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ میرے عظیم والد کے سفر تحقیق کی حیرت انگیز رودات پر مشتمل ہے جسے میں نے ان کے خطوط سے ترتیب دیا ہے۔ دوسرا حصہ میرے اپنے عجیب اور ہولناک سفر کی داستان ہے، اور پرنسس اندرا اسی داستان میں شہزادی بدری منیر کی طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ پرنسس اندرا سے میری ملاقات ایک حسین اتفاق کے سوا اور کچھ نہ تھی، مگر دنیا میں ایسے ہی حسین اور عجیب اتفاقات بڑی بڑی داستانوں کا دباچہ یا نقطہ آغاز بننے میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ملاقات بہرحال تقدیر کا ایک اٹل فیصلہ تھا جس نے میرے سوگوار خاندان اور میری زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ اگر یہ حسین ملاقات نہ ہوتی تو اس سفر کی نوبت نہ آتی، جو سند باد کے 7 صفوں سے کہیں زیادہ خطرناک، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ بہرحال میرے سامعین خود اندازہ کر لیں گے کہ پرنسس اندرا کے بغیر یہ سرگزشت جو ایک لرزہ خیز المیہ پر آ کر رک گئی تھی آگے نہ بڑھ سکتی تھی۔ اس نے میرے دل میں سفر کا شوق ابھارا، وہی میرے گلشن حیات میں نسیم صبح بن کر چلی۔ اسی کی محبت نے مجھے مشکلوں اور مصیبتوں سے لڑنے کا حوصلہ بخشا، اور اسی کے اصرار پر یہ انوکھی آپ بیتی معرض وجود میں آئی، جس سے زیادہ کٹھن، عجیب و غریب اور لرزہ خیز حادثات شاید ہی کس پر گزرے ہوں۔ اس وقت جب میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا گزرے ہوئے واقعات اور مصائب کی یہ رودات قلم بند کر رہا ہوں، بار بار خیال آتا ہے کہ وہ راستے کیسے خطرناک تھے جن پر میں نے سفر کیا، زندگی کے وہ دن کتنے کڑے تھے جن پر میرے خاندان کی بد نصیبی اور وقت کی سیاہی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میرے بچپن ہی میں ہمارا ہستا بستا گھرانہ ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ سرگزشت اسی حادثے سے شروع ہوتی ہے اور پرنسس اندرا تک پہنچتی ہے، جس کے ساتھ میں نے دھرتی کا، دنیا کا سب سے خطرناک سفر کیا۔ ممکنہ بعض لوگ ان بھیانک واقعات کو جنہیں میں بیان کروں گا کسی دیوانے کا خواب سمجھے، لیکن میری سرگزشت پڑھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ واقعات الف لیلا یا طلسم ہوشربا کے اوراق سے برآمد نہیں ہوئے، نہ کسی پریشان خیالی کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ داستان اسرار میرے والد اور میری زندگی میں پیش آنے والے حوادث کی سرگزشت ہے۔ جہاں ابو کا بیان ختم ہوگا وہاں سے میری کہانی شروع ہوگی۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ دھرتی اپنی تخلیق کے دن سے گردش میں ہے۔ اسی گردش سے صبح و شام اور ماہ و سال کا نظام قائم ہے۔ موسم گزرتے ہیں، رتیں بدلتی ہیں، دنیا میں تخلیق اور پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے، اور دھرتی کا سفر جاری رہتا ہے۔ دھرتی کے اس سفر کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا سفر بھی جاری ہے۔ دنیا میں ہر شخص ایک مسافر ہے جو اپنی نامعلوم منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، مگر جس محیط اور ہیبتناک سفر کی رودات میں بیان کر رہا ہوں وہ عام لوگوں کے سفر سے بہت مختلف ہے اور عجیب و غریب بھی۔ تو لیجئے میں اپنی سرگزشت کا آغاز کرتا ہوں، جس کا تعلق 20ویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے سے ہے۔ میرے والد نواب ناصر حیات ایک مشہور آدمی تھے جو اہل علم میں بڑی عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے، کیونکہ انہیں تاریخ و آثار سے گہری دلچسپی تھی، خاص طور سے تخلیق کے کائنات اور پیدائش انسان کا ابتدائی دور ان کی تحقیق کا اہم موضوع تھا۔ ذرا ٹھہریے، میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ نہ تو کسی نواب کے بیٹے تھے اور نہ خود نواب، بلکہ پنجاب کے کھوکر راجپوت گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پھر نواب کا لقب ان کے نام کا حصہ کیوں بن گیا یہ بھی بیان کرتا ہوں۔ میرے دادا میاں حیات بخش نے تجارت میں اتنی دولت کمائی تھی کہ رئیسوں اور نوابوں کی طرح بڑی آسودہ زندگی گزارتے، بلکہ روپے پیسے سے اکثر حاجت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے رہتے۔ ان کی اس فضیازی اور سخاوت کے باعث لوگ انہیں میاں بادشاہ کہتے تھے۔ میرے ابو ان کے اکلوتے بیٹے تھے جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت نوابوں کی طرح ہوئی۔ ممکن ہے جس طرح لوگ دادا کو میاں بادشاہ کہا کرتے تھے اسی طرح ابو کو بھی نواب کہنے لگے ہوں، لیکن اس لقب کی دوسری وجہ بھی تھی۔ ابو نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور صوبے بھر میں اول رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے انگلستان جانا چاہتے تھے، مگر دادا کا اصرار تھا کہ پہلے شادی کر لیں۔ ابو بڑے شکیل اور وجیح تھے، صاحب علم اور نامور بھی، پھر امیر ترین باپ کے اکلوتے بیٹے، بھلا رشتوں کی کیا کمی تھی؟ لیکن دادا ایسی بہو کی تلاش میں تھے جو صورت کے ساتھ سیرت میں بھی یکجا ہو۔ انہی دنوں ریاست رامپور کے ایک بزرگ جو نواب خاندان سے تعلق رکھتے اور تعلقہ دار تھے،
अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसे में शिरकत के लिए लाहौर आए। इन्हें अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे घराने की तलाश थी। एक वकील दोस्त ने मियाँ बादशाह से तारुफ करा दिया। नवाब साहिब दादा की दौलत और हशमत और पारसाई का जिक्र सुन चुके थे। अब्बू की काबिलियत और नेकनामी का शोरा सुना तो रिश्ते की बात छिड़ गई। मियाँ बादशाह को पता चला कि नवाब साहिब की दुख्तरे नेक अख्तर इन तमाम औसाफ की मालिक है जिनकी वो ख्वाहिश रखते हैं, तो फौरन हामी भर ली। फिर 1 फरवरी 1907 को नवाबजादी अंजुमन आरा इनकी बहू बनकर पंजाब में आ गई। दादा को गोहरे मकसूद मिल गया। अब्बू भी बड़े खुश थे। वो जब कभी रामपुर जाते, मेरे ननियाल के लोग अपने खानदानी रिवाज के मुताबिक इन्हें दूल्हा नवाब कहकर याद करते। नाना के पास नवाबी किस्म की कोई शय बाकी न रही थी। बस एक छोटा सा ताल्लुका था जिससे अखराजात चलते थे, लेकिन रख रखाव वही नवाबों का था। दादा को भी नवाब ही कहा जाता था। फिर अब्बू मियाँ तो बादशाह के बेटे थे। शक्ल सूरत में लासानी, शाहाना ठाट बाट रखते और नवाब ही समझे जाते। आहिस्ता आहिस्ता ये लक़ब इनके नाम का हिस्सा बन गया और लोग इन्हें नवाब नासिर हयात कहने लगे। शादी के बाद अब्बू 2 साल तक इंग्लिस्तान न जा सके। इस अरसे में एमए का इम्तिहान भी कामयाबी से पास कर लिया। 3 मार्च 1908 को हमारे घर में कभी फरामोश नहीं की जाएगी, इस तारीख को मेरी पैदाइश हुई। अम्मी अक्सर बताया करती थी कि मेरी पैदाइश पर मियाँ बादशाह ने ऐसा जश्न मनाया कि नवाबों, राजों और महाराजों को भी मात कर दिया। 7 रोज तक हवेली में दस्तरखान बिछे रहे। हर शख्स के लिए दावतें आम थी। जो फकीर मोहताज दरवाजे पर आया खाली हाथ न गया। पूरे लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में मेरे जश्न वलादत का चर्चा हुआ। रामपुर से नाना नानी के हमरा मेरी ननियाल की कुछ औरतें भी आई और मियाँ बादशाह की फैयाजी देखकर दंग रह गई। वो मेरी अम्मी के नसीब पर रश करती थी जिन्हें इतना अच्छा घराना मिला। खुद भी अम्मी बेहद खुश थी। अबू जान को तो इनसे वालेहाना मोहब्बत थी, मगर सास ससुर पर भी जान निछावर करती। सारे घर में इन्हीं की हुकूमत थी। अम्मी इन सुनहरे दिनों का जिक्र करके अक्सर गमगीन हो जाती और उनकी आंखें भीग जाती, क्योंकि जिंदगी की ये राहतें और खुशियां उनसे बहुत जल्द रूठ गई। मेरी पैदाइश के थोड़े ही अरसे बाद अबू आजमी इंग्लिस्तान हुए। वो गए तो 2 साल के लिए थे, मगर 5 वर्ष वहीं गुजार दिए। उन्होंने लंदन और बर्लिन से आला डिग्रियां हासिल की। तारीख व आसार और इंसान की इब्तदाई जिंदगी पर रिसर्च करते रहे। यूरोप के माहिरीन आसार की तवज्जो दिलाई के कदीम जमाने के आदमियों, जानवरों, गारों का खोज लगाने के लिए दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कोहे हिमालय को नजरअंदाज कर दिया गया है। बाज कदीम चीनी सयाहों के सफरनामों का हवाला भी दिया था, जिनके बकौल आसाम का इलाका इब्तदाई दौर के आदमियों के लिए इंतहाई मौजू था और जरूर इनका मस्कन रहा होगा। अगर इस इलाके में बाकायदा तहकीक की जाए तो बहुत से आसार दरियाफ्त हो सकते हैं। कम अज कम पत्थर के जमाने की अशिया जरूर मिल सकती हैं। जर्मनी के रिसर्च स्कॉलर और मशहूर माहिर आसार प्रोफेसर विलियम हर्श ने, जो अबू के गहरे दोस्त बन गए थे, वादा किया कि यूरोपीय माहिरीन की फरोगुजाश्त का अजाला करेंगे और हिमालय और आसाम का तहकीकी सर्वे करने के लिए खुद हिंदुस्तान जाएंगे। मुमकिन है मेरी सरगुजश्त पढ़ने वालों को तारीख व आसार से कोई दिलचस्पी ना हो, तो वो नजीबो-गरीब वाक़यात और होरनाक हादसात का मुताला करने के लिए बेचैन होंगे, जिनका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया है। या फिर इन्हें प्रिंसेस इंदिरा का ख्याल परेशान कर रहा होगा कि वो मेरी जिंदगी में शहजादी बद्रे मुनीर की तरह कब जलवागर हुई। मगर सामीन, इस बहस को गैर जरूरी या गैर मुतल्लिक हरगिज न समझे, क्योंकि यही बहस मेरे और मेरे माजी के दरमियान सबसे बड़ा वास्ता है और इस गुफ्तगू का मेरी सरगुज़श्त से गहरा ताल्लुक है। वो होलनाक सफर कदीम आसार की दरियाफ्ती के सिलसिले में पेश आया था, जिसकी क़यामत आफरी यादें मेरे ज़हन से कभी महव नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात हम जो बात पसंद नहीं करते या गैर अहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही सबसे अहम होती है, जिसके महवर पर जिंदगी की अक्सर हकीकतें और दिलचस्पियां गर्दिश करती हैं। तारीख व आसार उनके दरियाफ्त का गैर रोमांटिक शौक कुछ लोगों के नजदीक खबत सही, लेकिन इसी खबत ने दुनिया की बहुत सी हकीकतें खोल दी हैं और हम इस धरती और इस पर बसने वाले कदीम आदमियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यही शौक इस सरगुज़श्त का मरकजी नुक्ता है और मैं सामीन से गुजारिश करूंगा कि वो इसे गैर अहम समझकर नजरअंदाज न करें। मेरी दास्तान के तमाम इसरारे जिंदगी की सारी तल्ख हकीकतें, हालात के तजर्बे, प्यार के लम्हे, सफर की सूबतें, मोहब्बत की राहतें सब इसी पटारी में बंद हैं। तारीख व आसार के शौक में 5 वर्ष इंग्लिस्तान में गुजारने के बाद अबू वतन लौटे तो हमारे घर में बहार आ गई। अम्मी मुझे उंगली लगाकर दादा मियाँ के साथ अपने नाम व शोहर का इस्तकबाल करने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। घर के दोनों नौकर बोधी और पीरू फूलों के हार उठाए पीछे पीछे थे।
امی اس قدر خوش تھی کہ میں نے زندگی میں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے کائنات کی ساری بہاریں امی کے چہرے پر نچھاور ہو گئی تھی۔ ابو کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر لگا تھا۔ وہ کراچی سے لاہور آ رہے تھے اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان کے بہت سے دوست اور اہل محلہ بھی پہنچ گئے، جن سے وہاں کافی رونق ہو گئی تھی۔ کراچی سے آنے والی گاڑی پلیٹ فارم پر رکی اور ابو باہر نکلے تو ان پر پھولوں کی بارش کر دی گئی۔ وہ تقدیر کی طرح جسے زمانہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا سیدھے ہماری طرف بڑھے۔ امی برقعے میں تھی، ان سے ہاتھ ملایا، اپنی مسکراہٹیں قربان کی، دادا میاں سے گلے ملے، مجھے گود میں اٹھا کر والہانہ پیار کیا۔ میرے چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے نہیں چوما۔ پھر دوستوں سے ملے اور ہمارا قافلہ لاہوری ٹانگوں میں حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ دادی اماں، جنہیں ہم اماں بھی کہتے تھے، حویلی کی ڈیڑھی میں کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو لپک کر آگے بڑھے تو اماں بھی نے انہیں سینے سے لپٹا کر وہی سلوک کیا جو وہ میرے ساتھ کر چکے تھے۔ ابو ہمارے انگلستان سے اتنے تحائف لے کر آئے کہ بڑی مشکل سے 2 بڑے بکسوں میں سما سکے۔ بودی اور پیرو وہ بکس اٹھائے اور دوسرا سامان اسٹیشن سے اپنی نگرانی میں لے کر آئے۔ ان تحائف پہ گھر کے نوکروں کا بھی حصہ تھا۔ میرے دادا میاں حیات بخش تو اپنے گھرانے میں حیات کا درخت تھے، جس کا دیا سب کھاتے تھے، مگر ابو بھی انہی کی طرح سب پر اپنی مہربانیوں کا سایہ رکھتے اور نوکروں کے ساتھ گھر کے افرادی کی طرح پیش آتے تھے۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو اماں بھی انہیں ہاتھ سے پکڑ کر سیدھی امی کے کمرے میں لے گئی، جو برقع اتار چکی تھی، اور ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، ناصر، تو نے پورے 5 برس میری لاڈلی بہو کو تڑپایا ہے۔ ارے 7 ولایتیں چھان مارے گا، پھر بھی ایسی دلہن نہیں ملے گی کہ تجھے کبھی خیال نہ آیا کہ تیرے بغیر یہ شاخ بہار مرجھا جائے گی۔ اب امی کو بھی پہلی بار شکایت کی سوجی۔ اماں بھی انہیں ہمارا خیال ہوتا تو کیا 5 برس انگلستان میں ہی بیٹھے رہتے۔ اماں بھی کی سرزنش اور امی کے انداز شکایت نے پریشان کر دیا۔ کہنے لگے، انجمن آرا، میں ابھی انگلستان میں تنہا رہا ہوں، دل کی انجمن تو تمہارے سوا کوئی نہیں آیا، آنکھوں میں تمہاری تصویر کے علاوہ کسی اور کی تصویر نہیں سما سکی۔ 5 برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں آئی جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس جواب پر امی تو ساری شکایتیں بھول گئی۔ 5 برس کی جدائی کے سب گلے شکوے جاتے رہے، مگر اماں بھی نے پوچھا، تجھے انجمن کا اتنا ہی خیال تھا تو اپنی تنہائی چھوڑ کر پہلے ہی کیوں نہ آ گیا؟ اماں بھی، میری زندگی کا ایک مقصد اور اس مقصد کی خاطر اتنے سال انگلستان کے کوہر میں بھٹکتا رہا ہوں۔ ابو ماں کے اکیلے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ وہ بہو کے نام پر اپنی شکایت کر رہی تھی کہ ماں سے اتنے برس دور رہے ہو۔ زندگی کا مقصد کا اشارہ بھی نے مطمئن نہ کر سکا، کیونکہ مامتا کی کتاب میں تو زندگی کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مفہوم ہے کہ بیٹا ماں کی نظروں کے سامنے رہے۔ بولی، اب انجمن آرا اور امجی تیری زندگی کا مقصد ہے، بس انہی کا خیال رکھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی، کیونکہ سین میں کچھ عورتیں نے بیٹے کی واپسی پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ امجد میرا نام ہے اور میں امجد ناصر کہلاتا ہوں اور شکل و صورت میں ابو کی کاربن کاپی سمجھا جاتا ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میاں بادشاہ اور اماں بھی کی طرح میرے ابو اور امی بھی مثالی والدین ہیں۔ اگر انہوں نے ماں باپ کی اطاعت و خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا تو میری پرورش اور تعلیم و تربیت کا بھی خاص خیال رکھا۔ ایک اور بات جس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، یہ کہ ہمارے گھر میں اودھ اور پنجاب کی تہذیبیں گلے ملی تھی۔ امی رامپور سے آئیں اور ابو لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان 2 تہذیبوں کے ملاپ نے محبت کی ایک نئی تہذیب کو جنم دیا، اور ایسی تھی وہ تہذیب کے لوگ اپنے گھروں میں اس کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ ابو کو آئے ابھی 4-5 دن ہوئے تھے کہ رامپور سے نانا لینے آ گئے۔ امی جب سے لاہور آئیں صرف 1-2 بار اپنے میکے گئی تھی، ورنہ سسرال میں ہی بندی رہی۔ جب تک ابو انگلستان میں رہے انہوں نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم بھی نہ نکالا۔ رامپور سے نانا نانی ماموں کے خط آتے تھے کہ آ کر مل تو جاؤ، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اپنے سرتاج کے ساتھ آئیں گی۔ دادا بھی نے کئی بار کہہ چکے تھے کہ جا کر ملاؤ، سسرال میں آ کر میکا چھوٹ نہیں جاتا، مگر امی کہا کرتی تھی ہم ان کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ ابا میاں، اب نانا اس لیے آئے تھے کہ ابو کے ساتھ امی کو بھی رامپور لے جائیں، جہاں 5 سال سے ان کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ابو کو اس صورتحال کا علم ہوا تو فوراً تیار ہو گئے۔ اس سفر میں بودھی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم رامپور پہنچے تو نانی امی بیٹی کو گلے لگا کر 8 آنسو رونے لگی۔
اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، انجمن تو پنجاب جا کر ہمیں بھول گئی، پرائی ہو گئی۔ پھر اسے گلوگیر لہجے میں ابو سے مخاطب ہوئی، ناصر نواب، آپ نے ہماری بیٹی کو ہم سے چھین لیا، 5 سال میں کئی بار بلاوا بھیجا، انجمن ایک بار نہیں آئی، آپ کی خاطر سارے تعلق توڑ بیٹھی ہم سے۔ امی حضور، فاصلوں سے تعلق نہیں ٹوٹتے، جواب امی نے دیا، آپ نے نصیحت کی تھی کہ شوہر کے بغیر عورت ادھوری ہی ہوتی ہے، اس لیے اپنے اوپر خود پابندی لگائی کہ جب تک یہ انگلستان سے نہیں لوٹتے ہم رامپور نہیں آئیں گے۔ ماں بیٹی کی باتیں جاری تھی کہ کسی نے مجھے پیچھے سے اچک لیا۔ میری عمر 5.5 سال تھی، بچپن میں پہلی بار رامپور آیا تھا، اس لیے اچانک اچک لی جانے پر گھبرا سا گیا، مگر پتہ چلا اچکنے والی میری ممانی ہے، مجھے سینے سے لپٹانے اور بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ امی کے آتے ہی حویلی میں عورتوں کا ہجوم ہو گیا، سب نے مجھے گھیر لیا، روپے نچھاور کیے جانے لگے، کہنے لگی، شکل ہو بہو ناصر نواب سے ملتی ہے۔ ممانی بولی، ناصر نواب کا بیٹا جو ہوا۔ اب نانی اماں کو بھی میرا خیال آیا، بیٹی اور داماد کو چھوڑ کے میری طرف لپکیں، بلائے لی، صدقے قربان ہوئی اور میرے پہلی بار ننیال آنے کے شگن اتارنے لگی۔ ہمارے رامپور میں پہنچنے کی وہ دھوم مچی کہ 2 روز تک عورتیں اور مرد حویلی میں آتے رہے، نہ امی کو ملاقاتوں سے فرصت ہوتی نہ ابو کو، آج یہاں دعوت کل وہاں بلاوا۔ 4-5 روز انہی ملاقاتوں اور دعوتوں میں گزر گئے۔ امی میاں بادشاہ کی بہو تھی، ان ملاقاتوں اور دعوتوں میں ملنے والیوں کو اتنا کچھ دیا کہ شہر بھر میں چرچا ہونے لگا۔ انگلستان سے آنے والے کئی تحائف میری ننیال میں بھی تقسیم ہوئے، چھٹے روز شکار کا پروگرام بننے لگا۔ میں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ابو ایک بہترین شکاری تھے، تاریخ و آثار کے ساتھ شکار کا شوق بھی رکھتے اور اتنے ماہر نشانچی تھی کہ آواز پر نشانہ لگاتے۔ 12 بور کی 2 نالی شاٹ گن ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، مگر وہ لندن سے 450 بور کی ایکسپریس 2 نالی کے علاوہ 375 ہالینڈ میگنم کی طاقتور رائفل بھی لے کر آئے تھے، جو شیر کے شکار کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ 12 بور کی 2 نالی شاٹ گن بودی کو دے دی اور اسی کے نام سے لائسنس بھی بنوا دیا۔ اسے اکثر ساتھ رکھتے اور رامپور میں تو بودی گویا باڈی گارڈ کے طور پر آیا تھا۔ اودھ کے شمال میں متعدد جنگل ہیں جہاں شکار ملتا ہے، لیکن رامپور کے مشرق میں پیلی بھیت کی طرف پھیلے جنگلوں کا جو سلسلہ دور تک چلا گیا ہے وہ خطرناک بھی اور خوبصورت بھی۔ شکار کے لیے پیلی بھیتی کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا، جو رامپور سے کم و بیش 50 میل دور ہوگا۔ ابو میرے لیے بھی ایک ایئر گن لے کر آئے تھے جس سے مجھے نشانہ باندھ کر سکھاتے۔ شکار پارٹی تیار ہوئی تو میں بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگا، مگر وہ ہمالیہ کی ترائی کے جنگلوں میں چڑیوں کے شکار پر تو نہیں جا رہے تھے، جبکہ ان دنوں میری ننھی سی لغت میں شکار کا مطلب صرف چڑیا مارنا تھا۔ امی نے سمجھایا، جنگل میں شیر دھاڑتے ہیں، ہاتھی چنگاڑتے ہیں، چیتے لپکتے ہیں، قدم قدم پر جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر ابو کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی زندگی کا مقصد ہی شاید خطروں سے کھیلنا اور ہم سے دور رہنا ہے، یہ کہہ کر امی کو مائنخیز نظروں سے دیکھنے لگی اور مجھے چھوٹے ماموں نے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ اپنے ابو کو شکار پر جانے دو، ہم آج تمہیں نوٹنکی دکھائیں گے۔ میں نوٹنکی پر چونکا، یہ لفظ پہلی بار کان میں پڑا تھا۔ تعجب سے پوچھا، نوٹنکی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ میں شکار کو بھول کر نوٹنکی میں الجھ گیا۔ پھر ابو تو بڑے ماموں کے ساتھ پیلی بھیت کی طرف روانہ ہو گئے، بودی بھی ان کے ہمراہ گیا اور چھوٹے ماموں مجھے بتانے لگے کہ نوٹنکی کیا ہوتی ہے۔ ان دنوں رامپور میں ایک نوٹنکی چل رہی تھی، رات کو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور تماشا دکھا کر لائے۔ بعد میں پتا چلا کہ ہمارے یہاں پنجاب میں جو ناچ تماشے راس یا ناٹک کے نام پر دکھائے جاتے ہیں، نوٹنکی انہی کی ذرا بنی سنوری شکل ہے۔ میں نے پہلی بار اس قسم کا تماشا دیکھا، بہت اچھا لگا۔ چھوٹے ماموں نوٹنکی کے رسیا تھے، مجھے بھی 2-3 بار دکھا لائے، اس طرح میرا ان سے یارانہ ہو گیا۔ رامپور میں امی اور ابو کی جو پذیرائی ہوئی اس کا ذکر ہی کیا۔ امی کا تعلق ہی رامپور سے تھا، جو پنجاب کے ایک امیر اور اونچے گھرانے میں بیاہی گئی۔ ساس سسر سر آنکھوں پر بٹھاتے، شوہر حسین اور نامور، روپے پیسے کی ریل پیل، خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ ادھر باپ کی تعلقہ داری، سب کی نظریں امی پر پڑتی، اور وہ بھی یہاں کسی ملکہ کسی شان سے پھرتی تھی۔ ابو بھی شہرت و ناموری کے باعث مردوں میں اور مردانہ حسن و وجاہت کے اعتبار سے عورتوں میں خاصی مقبول تھے۔ عورتیں، لڑکیاں، خواصیں باندھی امی کے نصیبوں کو سمجھتی تھی اور ان کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ جنہیں اتنا امیر گھرانہ اور اتنا اچھا شوہر ملا، پھر بھی ننیال میں سب سے زیادہ مقبولیت مجھے حاصل ہوئی، وہ اس لیے کہ امی کو خوش کرنے کی خاطر ہر کوئی مجھے پر توجہ دیتا اور ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا۔
خاص طور سے عورتیں تو صدقے واری ہوتی۔ ابو شکار پر گئے ہوئے تھے اور میں ایک روز چھوٹے ماموں کے ساتھ، جن کی عمر 17-18 برس کے درمیان تھی، حویلی کے باغ میں ایرگن سے پرندوں پر چھرے داغ رہا تھا کہ اتنے میں ممانی اپنی 2.5-3 سال کی بچی روشنی کو لے کر نئے کپڑے پہنا کر باغ میں لے آئی۔ ہاتھ میں کیمرہ تھا جو ابو انگلستان سے لائے اور امی نے بڑے ماموں کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ روشنی کو میرے ساتھ کھڑا کر کے چھوٹے ماموں سے بولی، بننے میاں ذرا ان کا فوٹو تو اتارنا۔ چھوٹے ماموں کا نام فیروز بخت تھا، مگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں بننے میاں کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی بھابھی سے کیمرہ لیا، روشنی کی گردن سیدھی کی جو ایک طرف لٹک رہی تھی، مجھے ایئرگن کے ساتھ یوں کھڑا کیا جیسے شکاری جنگل میں شکار کیے ہوئے شیر کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں اترواتے ہیں، اور 2-3 پوز اتار لیے۔ پھر کیمرہ ممانی کو واپس کر کے کہنے لگے، بھابھی روشنی اور امجد کا ناتا ابھی سے پکا کر رہی ہو؟ بننے میاں تیرے منہ میں گھی شکر۔ پھر ممانی نے کیمرہ سنبھالا اور روشنی کو ساتھ لے کر لوٹ گئی۔ میں کیا سمجھتا کہ وہ میری روشنی کی کٹھی تصویریں کیوں اتروانے آئی تھی؟ میں تو تصویر اتروانے کے شوق میں ایئرگن زمین پر ٹیک کر روشنی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مگر تصویر کی اس حکمت کو چھوٹے ماموں نے سمجھا۔ یہ بھی بتا دوں کہ امی گڑیا سی روشنی کو بہت پیار کرتی تھی۔ ویسے بھی میرے بڑے ماموں اور ممانی سے انہیں بڑا لگاؤ تھا۔ میں نہیں جانتا وہ اسی لگاؤ کے سبب روشنی سے اتنا پیار کرتی تھی یا انہیں سچ مچ اسے میرے لیے چن لیا تھا۔ ایک دن میں روشنی کے ساتھ صحن میں کھیل رہا تھا کہ امی نے پیچھے سے آ کر روشنی کو اٹھا لیا اور اس کا منہ چوم کر مجھ سے پوچھنے لگی، نواب زادے تمہیں یہ گڑیا کیسی لگتی ہے؟ امی نے پہلے بار مجھے نواب زادہ کہہ کر مخاطب کیا، اور یہ رعایت غالباً اس لیے ملحوظ رکھی کہ میں ناصر نواب کا بیٹا تھا، جن کے نام کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، یا پھر اس خیال سے مجھے نواب زادہ کہہ کر روشنی کے بارے میں میری پسند معلوم کرنا چاہتی تھی، جو بہرحال ایک نواب کی پوتی تھی۔ میں نے جواب دیا، روشنی اچھی ہے، میرے ساتھ لڑتی نہیں۔ اب جو دیکھا تو ممانی بھی کہیں سے نکل آئی تھی۔ انہوں نے لپک کر مجھے اٹھا لیا اور اپنا پیار نچھاور کر کے بولی، روشنی تمہارے ساتھ کبھی نہیں لڑے گی۔ نند بھاوج کا یہ معنی خیز سلوک پیار میرے اور روشنی کے مستقبل کی طرف ایک اشارہ تھا جسے میں کوئی معنی نہ پہنا سکا، اور ان اشاروں کنائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تاہم مجھے روشنی کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا اور میں اکثر اسی کے ساتھ کھیلتا یا پھر پائے باغ میں چھرے چلاتا۔ ایک دن باغ میں ایئرگن چلا رہا تھا کہ ایک بلبل میرے نشانے کی زد میں آ گئی، چھرا کھا کر گھائل ہوئی اور پھڑ پڑاتی روشنی کے قدموں میں گری جو گھاس پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ زخمی بلبل کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اور ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے ماموں نے مجھے بلبل گراتے دیکھ لیا تھا، بھاگے بھاگے آئے، زخمی بلبل کو پکڑ کر بڑے اہتمام سے ذبح کیا اور مجھے تھپکی دی کہ میں نے رامپور میں پہلا شکار کیا ہے۔ مرگر گڑیا سی روشنی میرے پہلے شکار پر نہ صرف تڑپ کر رہ گئی بلکہ بلبل کو ذبح ہوتے دیکھ کر سہم بھی گئی تھی۔ چھوٹے ماموں نے میرے پہلے شکار کا خوب چرچا کیا اور مجھے لے کر باورچی خانے میں گھس گئے بلبل پکانے کے لیے۔ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ شکار خود ہی پکانا اور خود ہی کھانا چاہیے۔ اسی دن ابو پیلی بھیت سے لوٹ آئے۔ وہ اپنے ساتھ 2 کھالے لائے، ایک ببر شیر کی، دوسری ٹائیگر کی۔ شکار کیے ہوئے ہرنوں کا بہت سا گوشت بھی آیا جو بعض بڑے بڑے گھرانوں میں تقسیم کرنے کے بعد بھی 2 روز تک پکتا رہا۔ ہرنوں کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، مگر چھوٹے ماموں کا خیال تھا کہ جو مزہ ننھی سی بلبل کے گوشت میں تھا وہ ہرنوں کے گوشت میں نہیں۔ بولے، امجد ناصر بڑا ہو کر نواب ناصر حیات سے بڑا شکاری بنے گا۔ اسی رات حویلی میں گلابی لکیر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو سفر کے دوران بہت تھک گئے تھے۔ بڑے ماموں شہباز وقت نے بتایا کہ ٹائیگر کا شکار کرنے کے لیے انہیں پچھلی ساری رات مچان پر جاگنا پڑا، اس لیے وہ رات کا کھانا کھاتے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے، اور بڑے ماموں ہمیں پیلی بھیت سے شمال مغرب کی طرف جنگلوں میں شکار کے دلچسپ مگر انتہائی سنسنی خیز واقعہ سناتے رہے۔ شکار کے دوران ایک شیرنی عقب سے گھات لگا کر ابو پر جھپٹنے والی تھی کہ اچانک اندھیرے میں بودھی کی نظر پڑ گئی جو ان سے 20-25 قدم پیچھے تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اپنی 12 بور کی شاٹ گن سے گولی چلا دی۔ گولی غالباً شیرنی کی پشت کو زخمی کرتی نکل گئی کیونکہ بودھی جلدی میں صحیح نشانہ نہیں لے سکا تھا، مگر وہ زخم کھاتے ہی گھنی جھاڑیوں میں فرار ہو گئی۔ اگر بودھی ذرا بھی سستی کرتا تو ابو جان کی جان یقیناً خطرے میں تھی۔ بعد میں زخمی شیرنی کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ مل سکی۔ امی نے فیصلہ کیا کہ صبح بودھی کو بلا کر انعام دیں گی۔ یہ محفل کوئی 10 بجے ختم ہوئی تو امی مجھے لے کر دیوان خانہ سے نکلی۔ ساتھ حویلی کی بڑی باندھی شگفتہ بھی تھی۔ ہم راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کے پاس آئے اور جو ہی شگفتہ نے دروازہ کھولا کوئی کمرے سے نکل کر بڑی تیزی کے ساتھ عقبی کھڑکی سے صحن میں کودا۔ مدھم سی روشنی میں کھڑکی سے بس ایک گلابی سی لکیر اڑتی نظر آئی
جو فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس حیرت انگیز واقعے نے ایک پل کے لیے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ امی اور شگفتہ دونوں دنگ رہ گئی۔ پھر شگفتہ نے لپک کر کھڑکی سے سین میں جھانکا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ امی مجھے لے کر پلنگ کی طرف بڑھی۔ ابو بے خبر سو رہے تھے۔ پہلے تو سمجھی کہ شاید بن رہے ہیں، مگر وہ گہری نیند میں تھے۔ امی نے شگفتہ کو رخصت کیا اور ابو کو جگانے لگی۔ کہتے ہیں جاگتے کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر سوئے کو جگانا آسان۔ ابو نے بیزاری سے ایک دو کروٹیں لی، پھر جاگ گئے۔ آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل ہو رہی تھی۔ گھڑی دیکھی اور بولے، ابھی تو مجھے سوئے صرف 1 گھنٹہ ہوا۔ تم نے 10 بجے ہی جگا دیا ہے۔ امی نے ان کے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور پوچھا، کمرے میں اور کون تھا؟ ابو کچی نیند سے جاگے تھے۔ جمائی لے کر کہنے لگے، اور کون ہوتا تمہارے سوا؟ ہم تو ابھی آئے ہیں۔ پھر بتانے لگی، جب دروازہ کھولا کوئی کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ کون تھا؟ ابو حیران ہوئے۔ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ تنہائی میں کون ملنے آ سکتا ہے؟ ہم نے تو بس کھڑکی سے ایک گلابی لکیر کو باہر اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ گلابی لکیر؟ ہاں، اور حویلی میں صرف نگار گلابی دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ نگار ممانی کی چھوٹی بہن تھی، جس کے رشتے کی بات چھوٹے ماموں فیروز بخش سے طے ہو چکی تھی۔ حویلی میں اس کی خوب روئی اور شوخی کا بھی چرچا تھا۔ ابو نے نگار کا نام سنا تو حیرت سے بولے، مگر نگار کا یہاں کیا کام؟ اس کے جواب میں امی نے سنگار میں سے چھوٹا آئینہ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ ذرا اپنے روئے انور کو تو دیکھیے۔ ابو نے آئینے میں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آرزوں پر، ہونٹوں پر سرخی کے ہلکے ہلکے دھبے سے تھے اور ان کی بوکلاہٹ دیکھنے والی تھی۔ اب تو آپ جان گئے کہ نگار یہاں کیوں آئی تھی۔ ابو تولیہ اٹھا کر ہلکے ہلکے دھبے صاف کرنے لگے تو امی نے ایک اور طنز کی، رہنے دیجیے، اچھے لگ رہے ہیں، مگر نگار کے ساتھ اتنی بے تکلفی کب سے ہو گئی؟ باخدا مجھے کسی بات کا علم نہیں، آج ہی تو شکار سے لوٹا ہوں۔ پھر نگار کا رات کو آپ نے کمرے میں آنا اور یہ حرکت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انجمن آرا، جیسی چاہو قسم لے لو، میں اس معاملے میں بالکل بے خبر ہوں۔ ابو کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر امی بے اختیار مسکرا دی اور بولی، ہمیں آپ پر شک نہیں، مگر نگار سے پوچھیں گے کہ ہمارے دولہا پر شب خون کیوں مارتی ہے۔ اس رات گلابی لکیر کی بس بات یہیں تک چلی۔ صبح اٹھتے ہی امی کا ارادہ تھا کہ اپنی بھاوے سے نگار کی شکایت کریں گی اور گلابی لکیر کا واقعہ سنائیں گی، مگر ابو نے روک دیا۔ انجمن، بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہی ہو؟ جو آگ پھونکوں سے بجھائی جا سکتی ہے، اس پر مٹی اڑانے کی ضرورت نہیں۔ امی نے حیرت زدہ سی نظروں سے ابو کو دیکھا تو ابو سمجھانے لگے، نگار کی فیروز بخش سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر تمہارے بھائی کے کانوں میں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو معاملہ گڑبڑ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بھول پر نگار کی زندگی برباد نہ کرو، اور شگفتہ کو بھی سمجھا دو کہ گلابی لکیر کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ تم خود کسی وقت نگار کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھانا کہ جوانی کی ذرا سی لغزش ایک لڑکی کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بات امی کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ممانعتی شکایت کا ارادہ ترک کر دیا، مگر بولی، یہ تو خیر گھر کی بات ہے، نمٹ جائے گی، مگر باہر کی لڑکیاں بھی آپ کو اسی طرح تاکتی ہوں گی، یہی سلوک کرتی ہوں گی۔ اب امی اب ابو کو پریشان کر کے لطف اندوز ہو رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انجمن، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تالی بجانے کے لیے کبھی مرد بھی کسی لڑکی کے ہاتھ پر ہاتھ مار سکتا، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ نیت بدلتے تو دیر نہیں لگتی۔ کیا دقیانوسی باتیں کرتی ہو؟ انگلستان میں کئی لڑکوں نے میرے ہاتھ تھامے، مجھے بوسے دیے، مگر میری نیت تو نہیں بدلی۔ اس دلچسپ لیکن سنزری خیز انکشاف پر امی مارے حیرت کی اچھل گئی۔ اوئی اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایسے ہوں گے۔ معلوم نہیں تم کیا سمجھ رہی ہو، ابو وضاحت کرنے لگے۔ وہ بوسے محبت کے نہیں ہوتے، عقیدت کے ہوتے ہیں۔ یورپ میں، انگلستان میں لڑکی کا اپنے کسی پسندیدہ ہیرو، شاعر، مصنف، مقرر، آرٹسٹ یا کسی کھلاڑی کو بوسہ دینا عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مغرب کی تہذیب ہے۔ بھاڑ میں گئی ایسی تہذیب، ہم تو اسے بے حیائی کہیں گے۔ تم جو مرضی کہو، مگر ہر ملک، ہر علاقے کی اپنی تہذیب، اپنی معاشرت ہوتی ہے۔ یورپ میں اگر کوئی مرد کسی لڑکی سے یا لڑکا کسی مرد سے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی درخواست کرے اور اس کی درخواست قبول نہ کی جائے تو اسے ایٹیکیٹ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ امی مغرب کی تہذیب سے کچھ اتنی ناواقف بھی نہیں تھی۔ مغرب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا تھا، بس ابو کو ذرا چھیڑ رہی تھی۔ آپ 5 برس تک یورپ میں کہیں اس لیے تو نہیں بیٹھے رہے کہ وہاں لڑکیاں ملتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے۔ آپ نے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا ہوگا۔
نہیں۔ اب ابو بڑے سنجیدہ ہو رہے تھے۔ میں ہوٹلوں کلبوں میں نہیں جاتا تھا، کبھی گیا بھی تو تنہا رہا۔ میری دنیا اور تھی، تلاش و تحقیق کی دنیا۔ بہت سی لڑکیوں نے چاہا کہ میں ان کے ساتھ گھل مل جاؤں، مگر طبیعت مائل نہیں ہوئی۔ دل کی انجمن میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں تنہائی میں تمہارے تصور سے باتیں کر کے دل بہلا لیا کرتا تھا۔ امی ابو سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر نہ صرف بے حد متاثر ہوئی بلکہ آبدیدہ بھی ہو گئی اور لرزتی کپ کپاتی ہوئی بولی، ہمیں آپ پر فخر ہے ناصر نواب۔ امی نے اسی صبح گفتگو تاکید کر دی کہ وہ گلابی لکیر کے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرے اور بودھی کو بلا کر کچھ روپے انعام میں دیے۔ وہ نہیں لے رہا تھا۔ ابو نے کہا، بودھی انعام کی چپیڑ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ تو روپے ہیں۔ تب بودھی نے روپے لے لیے۔ پھر ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ امی رات کے 8-9 بجے کے درمیان نگار کا ہاتھ تھاپے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے ابو کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بہت شرمائی تھی۔ گلابی دوپٹہ اب بھی اس کے سر پر تھا جسے رات کھڑکی میں اڑتے دیکھا تھا۔ وہ ذرا جھکی، پھر ہاتھ پیشانی کی طرف لے جا کر آداب عرض کہا۔ ابو نے مسکرا کے جواب دیا اور امی اسے لے کر ابو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نگار آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بے شک کہے، مگر ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو نہیں کہ رات ہم سے بھول ہو گئی دولہا نواب۔ نگار نے ابو کی بات کاٹ دی، مگر انہیں دولہا بھائی نہیں کہا۔ ہم انجمن باجی سے شرمندہ ہیں۔ معذرت کا یہ انداز بھی بڑا دلچسپ تھا، یعنی نگار کو شرمندگی امی سے تھی، ابو سے نہیں۔ مگر کسی نے اس نقطے پر توجہ نہ دی۔ اس نے ابو کو شوق بھری نظروں سے دیکھا، آنکھیں جھکا لی اور وہ کہنے لگے، جوانی میں کبھی کبھی ایسی بھول ہو جاتی ہے نگار، مگر جو کچھ ہو گیا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی، اس لیے میں نے انجمن کو سمجھا دیا اور شگفتہ کو بھی منع کر دیا ہے کہ رات کے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ ہم آپ کے اور انجمن باجی کے بے حد ممنون ہیں۔ اس معذرت کے بعد امی اپنی ہونے والی چھوٹی بھاوے سے گھل مل گئی اور ابو بھی بے تکلفی سے گفتگو کرنے لگے۔ نگار نے مجھے اپنی گود میں بھر لیا اور بے تحاشا میرا منہ چوما۔ مجھے پیار کرتے دیکھ کر امی اس پر قربان ہونے لگی، حالانکہ وہ ابو کی رہی سہی قسم مجھ پر نکال رہی تھی۔ میں شکل و صورت میں ابو کی کاربن کاپی جو ہوں۔ نگار اپنے ہونٹوں کو انار کی شگوفوں کی طرح ہر وقت لال بھبکا بنائے رکھتی۔ آئینہ دیکھا، سرخی کے ہلکے ہلکے دھبے میرے گالوں پر اتر آئے تھے۔ میں تولی سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا تو ابو، امی، نگار تینوں ہنستی اور امی بولی، ارے اتار کیوں رہے ہو؟ تمہارے ہونے والی ممانی کے ہونٹوں کی سرخی ہے۔ امی تو میری طرف متوجہ تھی، مگر اسی لمحے نگار نے اپنی شریر سے مسکراتی آنکھوں سے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، دولہا نواب، ہمیں کبھی لاہور بلائے نا، پنجاب دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ بننے میاں سے تمہاری شادی ہو جائے تو میں اور انجمن تمہیں لاہور ضرور بلائیں گے۔ کیوں انجمن؟ ہم اپنی پیاری سی نگار کو کیوں نہیں بلائیں گے؟ امی نے مجھے چھوڑ کر نگار کو پکڑ لیا۔ جب ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں تو لاہور بھی تمہارا ہے۔ بننے میاں کے ساتھ آؤ گی تو جب تک جی چاہے رہنا۔ ہائے انجمن باجی، آپ کی قربان جائیں ہم۔ یہ کہہ کر نگار نے امی کا منہ چوم لیا اور ان کے عارض پر ایک ہلکا سا سوکھ دھبا چھوڑا، جسے دیکھ کر خود ہی مسکرانے لگی اور ابو سے بولی، دولہا نواب، آپ انگلستان سے ہمارے لیے کوئی اچھی سی لپسٹک نہیں لے آتے؟ یہاں تو اچھی سرخی نہیں ملتی، چومتے تو دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر پھر کبھی انگلستان گیا تو تمہارے لیے لپسٹک بھی لے آؤں گا۔ امی نے فوراً نگار کی چٹکی پکڑی، ارے بنو، ایسی فرمائش اپنی دولہا سے کرتے ہیں؟ بننے میاں سے کہو تمہیں ولایتی لپسٹک منگوا دیں۔ ان سے تو ہم شادی کے بعد ہی نپٹیں گے باجی۔ اور دولہا نواب بھی اب انگلستان کہاں جائیں گے؟ ہم ان سے فرمائش کر کے بس اپنا ذرا جی گنگا جمنی کر رہے تھے۔ جی گنگا جمنی کرنے کی اصطلاح پر امی اور ابو مسکرا کر رہ گئے۔ اس بات کو صرف نگار کی خوش طبی سمجھا گیا۔ وہ خوب روحی نہیں، خوش مزاج بھی تھی، مگر میں نے اس چھوٹی ہی عمر میں محسوس کر لیا تھا کہ وہ ابو پر پوری طرح لٹو ہے۔ اور امی ذرا سخاوت پر آمادہ ہو جاتی تو ان سے کہتی، انجمن باجی کچھ دنوں کے لیے اپنے دولہا نواب ہمیں دے دیجئے، ہم ان سے ذرا اپنا جی گنگا جمنا ہی کریں گے۔ میں نے سفر رامپور کے واقعات اس لیے رقم کرنا ضروری سمجھے ہیں کہ یہ ہماری ہنستی مسکراتی زندگی اور خوش نصیبی کے وہ اوراق ہیں جن پر ہماری کتاب تقدیر کا دیباچہ لکھا گیا۔ ہم کچھ دن مزید رامپور میں رہے اور بڑے خوشگوار تھے وہ دن، جس کے چوکٹوں میں کائنات کا ہر منظر بڑا خوبصورت اور دلکش نظر آتا تھا۔ ابو اور امی کی عقل مندی نے ایک بات جو نگار کی بدنامی کا باعث ہو سکتی تھی بڑی خوش اسلوبی سے نمٹا دی، اور نگار بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ خوش طبع بے تکلفی کا ایک نیا دریچہ کھل گیا تھا، جس سے
وہ اپنے گلابی دوپٹے کو لہراتی بے خوف ہمارے کمرے میں آ جا سکتی تھی، مگر لاہور کے لیے روانگی کی تیاری ہونے لگی تو نگار کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ ابو بولے، تمہاری شادی پر آؤں گا تو پنجاب سے بہترین سنگار بکس لاؤں گا جس میں ولایتی لپسٹک ہوگی۔ ماموں فیروز بخت کے ساتھ اس کی شادی 6 ماہ کے بعد ہونے والی تھی۔ بولی، شکریہ دولہا نواب، آپ کو ہمارا کچھ تو خیال ہے۔ جب گاڑی پر سوار ہونے کے لیے رامپور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، بڑے ماموں، مومانی، چھوٹے ماموں اور باندی شگفتہ کے ساتھ نگار بھی ہمیں رخصت کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ امی مومانی سے گلے مل کر رخصت ہوئی تو نگار نے مجھے گود میں اٹھا کر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر اس کے ہونٹوں پر سرخی نہیں تھی۔ میں نے اس کی رخصتی بوسوں پہ ایک عجیب سی بے چینی اور آرفتگی کو محسوس کیا۔ میرے کانوں میں بولی، ہمارے بیاہ پر اپنے ابو اور ابی امو کو ساتھ لے کر آنا، ہم انتظار کریں گے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی، آواز بھرا گئی۔ اس وقت مجھے اپنی ہونے والی مومانی نگار بہت اچھی لگی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، پھر چھوٹے ماموں سے مصافحہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یوں تو مجھے بڑی مومانی نے بھی چوما تھا، پیار کیا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی، میں نگار کے ہونٹوں کی حلاوت کبھی نہ بھول سکا۔ اس نے اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ مجھے پیار کیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔